سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ ألم يأن للذين آمنوا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو اس نے اتارا حق، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ بنے وہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس طویل ہو گئی ان پر مہلت، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت زیادہ ان میں سے فاسق اور فاجر تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض، یقین کر لو کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم کھول کے بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 اللہ رب العالمین کی بے پناہ اپنائیت، بے پناہ چاہت اور درد اس میں انسان کے لیے چھپا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو محسوس کر سکتے، کس طرح چاہت کے ساتھ اللہ پاک ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ چونکہ اوپر منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، تو اس میں بھی اللہ پاک نے انہی منافقین کو ایمان والے کہا ہے، اور ان کے لیے کہا کہ جو ظاہراً ایمان لائے ہیں، کیا ابھی ان کے لیے وقت نہیں ہوا کہ وہ حقیقت میں ایمان لے آئیں؟ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمان آ گئے ہجرت کر کے، تو اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے میں کچھ لوگ متوجہ ہو گئے، اور ظاہر بات ہے ایسے حالات میں پھر دینی امور میں تساہل آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اپنے اسی نہج پر، اسی کام پر واپس آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وحی اترنے کے بعد چوتھے سال میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 13ویں سال میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حقیقت اس میں یہی ہے کہ اللہ پاک نے بڑے درد کے ساتھ اور بڑی اپنائیت اور چاہت کے ساتھ لوگوں کو، ایمان والوں کو بالخصوص اس طرف متوجہ کیا ہے کہ کیا تمہارا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے دین کے سامنے تم اپنے آپ کو نچھاور کر دو۔ دو چیزیں اللہ پاک نے بیان کی، ایک ذکر اللہ اور ایک ما نزل من الحق، اللہ کی یاد اور جو اللہ نے حق اتارا، یعنی قرآن کریم۔ تو کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ ان ایمان والوں کے دل قرآن کے لیے جھک جائیں؟ کتنے چاہت کے ساتھ اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کرے۔ اس کا درد جنہوں نے محسوس کیا، اپنائیت اور چاہت جن کو اس آیت مبارکہ میں نظر آئی، وہ ڈاکوؤں کے سردار ہو کر وہ کام چھوڑ کے اولیاء اللہ کے سرتاج بنے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، اولیاء کے بھی سردار، محدث بھی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے شاگرد ہیں۔ اندازہ کرے کتنی بڑی ہستی ہے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ 187 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی جوانی کے عالم میں بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور اس علاقے پر سرجس ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ان کی ایسی دہشت تھی کہ مائیں اپنے بچوں کو فضیل کا نام لے کر ڈراتی تھی، چپ کر جو فضیل آ رہا ہے، اتنی دہشت تھی ان کی۔ ایک دفعہ ایسے کسی قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے، یہاں روایات مختلف ہیں، نمازی بھی بہت تھے، روزے دار بھی تھے، ساتھ ساتھ ڈاکو بھی تھے، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ایک دفعہ ایک قافلے کو لوٹ رہے، ان کے جو سارے جتنے نیچے ان کے تھے تو انہوں نے، قافلے والوں نے پوچھا بھئی تمہارا سردار کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، ڈاکوؤں کا سردار نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نماز کا تو وقت نہیں ہے، فرض نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ اتنے بڑے ڈاکو بھی اور عبادت گزار بھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوا، یہ ڈاکو کھانا کھانے لگے، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھئی وہ تمہارا سردار کھانے میں شریک نہیں؟ کہنے لگے جی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھئی روزہ رمضان تو ہے نہیں، روزہ کس چیز کا رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے۔ تو ڈکیتی کے لیے ہی کسی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کسی لڑکی پہ فریفتہ ہوئے اور چھپ کے دیوار پھلانگ کے اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ کانوں میں تلاوت کی آواز پڑی، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہی آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ وَمَا نَزَلَ مِهِ مِنَ الْحَقِّ، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق اللہ نے اتارا اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ پڑھنے والے کا درد، آیت کی چاہت اور محبت ایسی دل میں محسوس ہوئی کہ اسی وقت اعلان کیا، بلا ربی انہو آنا، اے اللہ کیوں نہیں وہ وقت آ گیا ہے،
وہ وقت آ گیا اور فوراً اسی وقت دل ہی دل میں توبہ کر لی، اور پھر جب ایک جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے، چھپے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ کوئی قافلے والے آپس میں باتیں کر رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ابھی سفر نہ کرو، آگے سارا علاقہ فضیل کا علاقہ ہے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، لہذا پھر سفر کریں گے، دن چڑھے ہوئے، ابھی نہیں جائیں گے۔ تو اتنا روئے کہ میں اتنا گندا ہو گیا کہ لوگ مجھ سے اس قدر ڈر رہے، اور پھر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، پھر یہی ڈاکوؤں کا سردار، اولیاء اللہ کا سرتاج بنا، اس آیت کا درد محسوس کر۔ آج میرے عزیز دوستو، میں نے پڑھی ہے، آپ حضرات نے سنی ہے، ہمیں اس میں وہ چاہت، وہ اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ کتنے درد کے ساتھ ہمیں کہہ رہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اللہ کے ذکر کے سامنے تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا دل جھک جائے۔ خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، حتیٰ کہ اپنی عبادت کو بھی کچھ نہ سمجھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ تمہیں بتاؤں سب سے پہلے دنیا سے کیا چیز اٹھائی جائے گی، سب سے پہلے دنیا سے کون سا عمل اٹھایا جائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے دنیا سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا تو دیکھے گا بھری مسجد کے اندر، مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے فل، لیکن ان میں ایک بھی خشوع والا نہیں ہوگا، ایک بھی خشوع والا نہیں۔ اب اگر ہم اللہ کی توفیق سے عبادت کر ہی لیتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ ناز ہونے لگ جاتا، ہم نمازی، ہم فلاں، خشوع تو ختم ہو گیا۔ خشوع تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کو بھی کچھ نہ سمجھے اور اس طرح اللہ کے سامنے جھکے، ایسا متوجہ ہو اللہ کی ذات کی طرف کہ کسی چیز کا دھیان نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو یہ خشوع کی صفت نصیب فرمائے، بہت بڑی صفت ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر وقت دھیان، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو خود کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اخبات کے ساتھ ذکر کیا، وَأَخْبَتُوا، وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو ایک فرمایا اللہ کی یاد کی طرف متوجہ رہیں، اور ایک وما نزل من الحق، جو حق اللہ نے اتارا، مراد اس سے قرآن کریم، اس کی طرف متوجہ رہیں، اس سے اپنی لو لگائیں، اس سے اپنا دل لگائیں۔ آج بدقسمتی سے ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لی، حالانکہ یہ عمل کی کتاب تھی، برکت کے لیے نہیں۔ برکت تو اس کی برکات ہیں، اس میں انکار نہیں ہے، وہ یقیناً ہے، شفا بھی ہے اس کے اندر، بیماروں کو دھو کے پلائی جائے یقیناً شفا ملتی ہے، مردوں کو پڑھ کے بخشی جائے ایصال ثواب ہوتا ہے، مرنے والے کے پاس پڑھا جائے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، گھر کے اندر تلاوت ہو برکات اور خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے، اس کے نظام کو سمجھا جائے۔ اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معاشیات بھی ہے، اس میں سیاسیات بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بنانا، یہ اس کتاب کا اصل مقصد ہے۔ اس کے لیے ان کے دل نہیں جھک رہے ایمان والوں کے، ابھی بھی وقت نہیں آیا۔
تو آج ذاتی حیثیت سے بھی اور قومی حیثیت سے بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح جس طرح حضرت فضیل نے کہا تھا کہ بلا وربی قد آنا، اے میرے پروردگار وقت آ چکا ہے، ہم بھی یہ کہیں کہ اللہ وہ وقت آ گیا، اب ہمیں اور کچھ نہیں نظر آئے گا، یا تیری یاد نظر آئے گی یا تیرا قرآن نظر آئے گا۔ ما نزل من الحق، اس میں قرآن بھی داخل ہے، اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور فرامین بھی داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا یکونوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنے، ان لوگوں کی طرح نہ بنے کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، مراد اس سے یہودی ہیں، ان کو بھی کتاب ملی تھی تورات، انہوں نے کیا کیا؟ اس تورات کو محض برکت کی کتاب سمجھا، عملی نمونہ نہیں بنایا، اور پھر اس کتاب کو اپنی عملی زندگی میں اس کو بدل دیا، اس کے احکامات کو بدل دیا، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تحریفات کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے ان کی طرح نہ بنے۔ آج ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری حالت کیا ہو گئی؟ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، اپنی زندگی نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ مسجد کی حد تک، پڑھنے کی حد تک تو ہم کہتے ہیں جی قرآن ٹھیک ہے، لیکن جہاں بازار میں جائیں اور قرآن کہے کہ بھائی سود چھوڑ دو، سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے، وہاں ہم کہتے ہیں جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا، رشوت نہیں دیں گے تو ہماری چین کیسے چلے گی، اور ہم جناب سود نہیں لیں گے، بینکوں سے معاملات نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چمکے گا۔ تو قرآن کو تو ہم نے ویسے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر کچھ لوگ انہی غلط کاموں کو جائز کرنے کی کوشش کرتے، یہ یہودیوں والا فعل ہو گیا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں تک ان کو مہلت دی گئی، فطال علیہم الامد، وقت لمبا ہو گیا، مہلت طویل ہو گئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فقست قلوبہم، ان کے دل ہی سخت ہو گئے، دل ہی سخت ہو گئے۔ اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور بندہ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ دور گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ بندہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے، دل سخت ہو جائے۔ اور دل سخت ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ ایک بندہ بہت بڑا مجرم ہے، پاپی ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہے، اس کا دل نرم ہے۔ لیکن ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھا جائے گا۔ یہاں ہم آج کل الفاظ ہماری زبانوں پہ، وہ کوئی مسئلہ نہیں یار، ایڈا بھی نہیں ڈریدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ اور یہ دل، یہ انسان اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے، اور پتہ نہیں کب کس وقت یہ کس طرف کو نکل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے گناہ بھی ہو جائیں تو بار بار اللہ سے سچی توبہ کرتے رہیں، 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے پھر توبہ کر لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یہودیوں میں کثیر منہم فاسقون، اکثر لوگ فاسق تھے۔ فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ اکثر لوگ، چند ایک ہوں گے گنتی کے جو حدود پہ قائم رہے، ورنہ اکثر نے حدود کو چھوڑ دیا۔ ذرا آج ہم اپنا جائزہ لیں قومی حیثیت سے کہ کہیں ہماری اکثریت بھی تو اسی طرف نہیں جا رہی۔ آج ایمان والے، دین والے، اللہ سے ڈرنے والے، جھکنے والے، خشوع والے، قرآن والے، وہ تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی منمانی، میرا جسم میری مرضی، اور میں کسی کا پابند نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حدود کو پھلانگنا، اللہ کی حدود کو توڑنا، دلوں کا سخت ہونا
بہت سخت جرم ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ دل نرم کیسے ہوں گے، دل زندہ کیسے ہوں گے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک نے بتایا اعلموا، فرمائے جان لو، یقین کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کون کرتا ہے؟ بنجر زمین، بے آباد زمین، ویران زمین، ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں اگ رہا، اس پہ بارش برسا کے سرسبز و شاداب باغ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا۔ تو جو اس بنجر اور ویران زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ ان بنجر اور ویران دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہوں گے کب؟ جب اس پہ اللہ کے ذکر کی بارش ہو، جب اس پہ قرآن کی آیات کا پانی اس کو لگے گا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ذکر اذکار میں بیٹھیں، قرآن کے درس میں بیٹھیں، نیک محفل کو اختیار کریں، تبلیغ میں جائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، تو پھر دل کیا ہوگا؟ دلوں کا مردہ پن دور ہوگا اور مرے ہوئے دل دوبارہ زندہ ہوں۔ ہم تو زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں نا شگل میلے کو، اور گپ شپ کو اور ہلا گلا اس کو، یہ دل کی زندگی نہیں، یہ دل کی مردگی ہے، مرے ہوئے دل ہے۔ زندہ دل یہ ہے جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، جو دل قرآن پہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ جب ہم قرآن پاک کو بار بار سنیں گے، دو چیزیں جس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح فرمایا گناہوں سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا؟ لوہے کا زنگ دور کرنے کے لیے ریگ مار، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، موت کو یاد رکھنا، اس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں۔ کس طرح زندہ ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے، اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہنے سے۔ اور فرمایا قد بینا لکم الآیات، یقین کرو ہم تمہارے لیے کھول کھول کے نشانیاں بتاتے ہیں۔ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، اپنی نشانیاں آیات کھول کے بتاتے ہیں۔ کس لیے؟ لعلکم تعقلون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے، شاید تمہیں عقل آ جائے۔ تو میرے بھائیو، اب بھی ہم عقل حاصل نہ کریں تو ہم سے بڑا کم بخت کون ہوگا؟ اس لیے ہم نیت کریں، انشاءاللہ خود بھی قرآن پہ عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من